بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، پہلی فصل ہے اجتماعی ساکنین، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بئس الاسم الفسوق اور اسی طریقے سے اجتماعی ساکنین علی غیر حدیہ، اس کے ایک دو قاعدوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جب پہلا ساکن میم جمع ہو تو ضمہ دیا جائے گا، لیکن اگر پہلا ساکن مدہ ہے تو وہ آپ پڑھ چکے ہیں، اجتماعی ساکنین علی غیر حدیہ میں پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر پہلا ساکن ہو اور مدہ نہیں ہے تو پھر اس کو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر پہلا ساکن ہے وہ جمع کا میم ہے تو پھر اس صورت کے اندر آپ نے اس کو کسرہ کی حرکت نہیں دینی ہے، بلکہ آپ نے اس کو ضمہ کی حرکت دینی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے علیکم الصیام، اب یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، یہ تھا علیکم الصیام، یہ والا لفظ تھا۔ اب یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک ساکن اس میں سے میم ہے اور دوسرے ساکن اس کے اندر صاد ہے، اور یہ جو میم ہے یہ میم جمع کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، تو لہذا یہ میم جمع کی ہے، تو اب ہم نے اس میم کو کسرہ کی حرکت نہیں دینی ہے، بلکہ ہم نے اس میم کو ضمہ کی حرکت دینی ہے، اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم الصیام، یا اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں علیہم القتال۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک میم ہے اور دوسرا یہ لام ہے۔ اب یہ پہلا جو میم ہے یہ میم جمع ہے، کیونکہ جو ہم ضمیر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو لہذا ہم اس کو کسرہ کی حرکت نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو ضمہ کی حرکت دیں گے، اور ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے علیہم القتال، یہ اس طریقے سے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ جو من حرف جر ہے اس کو آپ نے فتح کی حرکت دینی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس سے پچھلے سبق کے اندر بھی کہ اگر من کا نون ہے تو آپ نے اس کو کسرہ کی حرکت نہیں دینی ہے بلکہ اس کو فتح کی حرکت دی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ جو من حرف جر ہے اس کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جائے گا تو یہ جو من حرف جر کا نون ہے اس کو آپ نے فتح کی حرکت دینی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ دیکھیں ذرا من اللہ، اب یہ من حرف جر ہے اور اللہ یہ لفظ تھا، اب یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک ساکن نون ہے دوسرا ساکن لام ہے، اور پہلا ساکن یہ چونکہ من حرف جر کا نون ہے لہذا اس نون کو فتح کی حرکت دے کے ہم پڑھیں گے من اللہ۔ اسی طریقے سے جو الف لام میم ہے اس کا جو میم ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو بھی آپ نے کسرہ کی حرکت نہیں دینی ہے، ان کیس اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس میم کو بھی آپ نے فتح کی حرکت دینی ہے۔ جیسا کہ اب یہ نا میم ہے، اب یہ حمزہ وصلی تو درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اب میم ساکن ہے اور لام ساکن ہے، اب آپ نے میم کو ملانا ہے تو آپ نے اس کو فتح کی حرکت دینی ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے الف لام میم اللہ، اس طریقے سے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وصل میں مفتوح پڑ جائے گی، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی جب آپ الف لام میم کو اللہ اس لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو آپ نے الف لام میم کی جو میم ہے اس کو آپ نے فتح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے مفتوح پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا بات۔ اب آگے کچھ اور میں نے مثالیں بھی لکھی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو اوپر کہا تھا نا کہ اگر پہلا ساکن میم جمع ہو تو ضمہ کی حرکت دی جائے گی، اس کی مثال دیکھیں، ایک اور مثال ہے عصوا الرسول۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلا ساکن جو واو ہے یہ واو جمع کی ہے، تو لہذا اور اس کے بعد حمزہ وصلی تو درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، ایک واو ساکن ہے دوسرا را ساکن ہے، تو آپ نے واو کو ضمہ کی حرکت دینی عصوا الرسول، اس طریقے سے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، آتا وہ یہ واو جمع کی ہے، جب آپ نے اس کو زا کے ساتھ ملانا ہے تو آپ نے واو کو ضمہ کی حرکت دینی ہے، اور آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے آتا الزکاۃ۔ یہ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ربکم، یہ میم جمع کی ہے جیسا کہ اوپر بھی ہے نا یہاں پہ علیکم، یہ وہی والی ضمیر ہے کم ضمیر، تو جب آپ اس کو ملائیں گے را کے ساتھ تو آپ میم کو ضمہ کی حرکت دیں گے ربکم الرحمن۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے علیکم العہد، یہاں پہ بھی میم کو ضمہ کی حرکت دیں گے، یہ لفظ مٹ گیا، یہ بھی ایسے ہی ہے وانتم۔ اب یہ دیکھیں تو انتم کی جو ضمیر ہے یہ بھی جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، تو یہاں پر بھی میم کو ہم نے ضمہ کی حرکت دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے انتم الاعلون، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے یروا العذاب، یہاں پر بھی واو کو ہم ضمہ کی حرکت دیں گے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے لولوا الادبار،
تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن میم جمع ہے تو آپ نے اس کو ضمہ کی حرکت دینی ہے، اگر من کا نون ہے تو فتح کی حرکت دینی ہے، الف لام میم کا میم ہے تو آپ نے اس کو بھی فتح کی حرکت دینی ہے۔ باقی یہاں سے بئس الاسم الفسوق جو کہ سورہ حجرات میں ہے، اس کے بارے میں بتا رہی ہیں، میں نے آپ کو ساری تفصیل گزشتہ سبق کے اندر بتا دی، لیکن بہرحال یہاں پہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو بئس الاسم الفسوق ہے سورہ حجرات میں، اس میں بئسا کے بعد لام مکسور، اس کے بعد سین ساکن ہے، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے نا، لام پہ آپ کسرہ پڑھتے ہیں، سین کو آپ ساکن پڑھتے ہیں، اور لام کے قبل اور بعد میں جو حمزہ، دیکھیں یہاں پہ دو حمزہ ہے، ایک تو ہے نا یہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اب یہ لفظ دیکھیں الاسم، یہاں پہ دو حمزہ ہیں، یہ لام ہے، لام سے پہلے والا حمزہ یہ بھی حمزہ وصلی ہے، اور یہ جو لام کے بعد والا حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے۔ یہ جو دونوں حمزہ وصلی ہیں درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر چکے ہیں، مطلب یہ کہ کتابتاً تو رہیں گے لیکن پڑھنے کے اندر نہیں آئیں گے، تو لہذا اس کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں پہ دو ساکن ہو گئے، ایک لام ساکن ہے، دوسرا سین ساکن ہے، دو ساکن ہو گئے، تو پھر وہی والا قاعدہ جو میں آپ کو سبق نمبر 2 کے اندر بتا چکا ہوں، اس قاعدے کے تحت آپ نے لام کو کسرہ کی حرکت دے دینی ہے اور آپ نے اس کو پڑھ دینا ہے لسمو، لام کو سین کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لام کے پہلے اور لام کے بعد میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اسی وجہ سے اس کو حذف کر دیا جائے گا، اور لام کا جو کسرہ دیا جا رہا ہے وہ بسبب اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے ہے۔ قاعدہ کلیہ اصول وہی ہے، جب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا ساکن مدہ نہیں ہے تو آپ نے اس کو کسرہ کی حرکت دے دینی ہے، تو لہذا ہم اس کو کسرہ کی حرکت دے کے ہم اس کو پڑھیں گے الاسم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے الاسم، بئس الاسم، لسم پڑھیں گے ہم اس کو۔